سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ کرام، پہلے درس میں ہم نے سورہ انفال کا مطلب اور غنیمت کے مال کی تقسیم کے بارے میں جو حکم تھا وہ اور حقیقی مومنوں کی جو یہ صفات بیان کی تھی کہ سورہ انفال کو سورہ انفال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غنیمت کا ذکر ہے۔ مسلمان کافروں کے ساتھ جب جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح جو ہے دلواتا ہے۔ فتح کے بعد جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو انفال کہتے ہیں۔ تو غنیمت کے مال پر جو اختلاف پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور آپس میں صلح رکھنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی۔ حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب ان کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے آیات کی تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں صدقات زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں۔ ایسے مومن سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے درجے مقرر کیے ہیں اور مغفرت اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ آج ہم جو ہے سورہ انفال کی کچھ دیگر آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک حدیث مبارک بھی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے جو ہے کافروں کے مقابلے کے لیے جو ہے میدان بدر میں جو ہے بھیجا۔ جب کافروں نے مکہ سے مدینہ پر حملے کرنے کا ارادہ کیا تو بدر کے میدان میں جو ہے کافروں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کافروں کے مقابلے کے لیے اپنے گھروں سے بدر کے میدان کے لیے جو ہے نکلے۔ تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کا اپنے گھر سے نکلنا کافروں کے مقابلے کے لیے وہ حق تھا، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا اور کافروں کے مقابلے کے لے گئے، جس طرح یہ بات حق تھی، اگرچہ بعض لوگ خوش نہیں تھے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم کافروں کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں جو ہے ان کے مقابلے کے لیے جائیں گے، تو بہت کمزور ایمان والے وہ جو ہے اس سے راضی نہیں تھے، وہ کراہت محسوس کر رہے تھے، وہ ناخوش تھے، وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس طرح آپ کا اپنے گھر سے نکلنا حق تھا، اللہ کی طرف سے جو ہے حکم تھا، اس طرح غنیمت کی مال کی تقسیم اگرچہ بعض لوگ اس سے جو ہے خوش نہیں تھے لیکن وہ بھی حق تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا جنگ بدر میں نکلنے کا تو بعض لوگ جو ہے اس نکلنے سے راضی نہیں تھے، اور بعض لوگ ناخوش تھے کہ اتنا بڑا لشکر کفار کا اور اتنا زیادہ اسلحہ ہے ان کے پاس، تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، معاشی لحاظ سے بھی وہ بڑے مضبوط ہیں، تو ہم جو ہے کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حق بات واضح کر دی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقابلہ ہوگا کافروں کے ساتھ، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق فتح کی یقین دہانی ہو چکی تھی، تو باوجود یہ کہ یقین دہانی کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات واضح کی گئی، مگر پھر بھی جو ہے بعض لوگ اس میں جو ہے جھگڑے کر رہے تھے اور جانے کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ بعض لوگ بالکل اپنے گھروں سے نکلنے پر راضی نہیں تھے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں سے کافر کے مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے، اور وہ کراہت محسوس کر رہے تھے،
اور بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے مقابلے کے لیے نکل گئے تو مقام صفرا، یہ ایک جگہ کا نام تھا بدر کے میدان کے قریب، جب وہاں پر وہ کمزور ایمان والے یا بعض منافقین وغیرہ پہنچ گئے تو انہوں نے کافروں کا لشکر دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو بہت زیادہ تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، ہم اتنی کم تعداد میں ان کا کس طرح مقابلہ کریں گے۔ تو وہ اس جہاد میں شرکت کرنا ان کے لیے اس طرح سخت اور ناگواری محسوس کر رہے تھے جیسے کسی آدمی کو آپ پکڑ لیں اور موت کی طرف اس کو آپ دھکیل رہے ہوں، کسی آدمی کو آپ ہاتھ سے پکڑ لیں اور موت کی طرف آپ اس کو لے جا رہے ہو، تو اس طرح کتنا گھبراہٹ وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کمزور ایمان والے اور اس طرح جو منافقین وغیرہ تھے، اس جنگ میں شرکت کرنا ان کے لیے اس طرح گراں تھا، ایسا مشکل تھا جیسے کسی کو آپ موت کی طرف جو ہے کھینچ رہے ہو، کسی کو آپ موت کی طرف دھکیل رہے ہو اور وہ اپنی موت خود دیکھ رہا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی یہ حکم بھیجا کہ آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ کم لشکروں سے جو ہے ایک بڑے لشکر کو جو ہے شکست دیتا ہے، آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہی جو ہے آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو جس طرح آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اگرچہ بعض لوگ خوش نہیں تھے، اسی طرح اس بات سے جب خوش نہیں تھے حالانکہ یہ بات حق تھی، اسی طرح غنیمت کی مال کی تقسیم باوجود یہ کہ اس سے بعض لوگ خفا تھے لیکن وہ حکم اللہ کی طرف سے تھا، تو جس طرح وہ حق تھا اس طرح یہ بھی جو ہے حق ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کر دیں، کما جس طرح اخرجہ کا نکالا آپ کے رب نے، ربو کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کو اپنے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا جہاد کے لیے، کافروں کے مقابلے کے لیے، جس طرح یہ حق تھا اس طرح لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے گھروں سے جو ہے حق کے ساتھ جہاد کے لیے وہ جو ہے نکلیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا اور ایک فریق یعنی کمزور ایمان والے یا منافقین، من المؤمنین مومنین میں سے، لکارہون جس وقت آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے جہاد کے لیے تو ایک مومنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ ناخوش تھی۔ کیوں ناخوش تھی؟ کہ یہ کافر تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اسلحے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، معاشی لحاظ سے وہ بہت مضبوط ہیں، تو ہم ان کا کس طرح مقابلہ کریں گے؟ یجادلونک وہ جو ہے حق بات میں آپ سے جو ہے جھگڑتے تھے، وہ آپ سے بحث مباحثہ کرتے تھے کہ ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے۔ یجادلونک وہ آپ سے جو ہے لڑتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، فی الحق کے حق بات میں، حق بات یعنی کافروں کے مقابلے کے لیے جہاد میں نکلنا، جنگ بدر میں جو ہے کافروں کے مقابلے کے نکلنا، بعد اس کے ما تبینہ کہ بالکل بات ظاہر ہو گئی۔ وہ لوگ ایسی باتوں میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے بعد ما تبینہ کہ جس بات کو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو کامیابی دے گا اور کافروں کو جو ہے شکست دے گا۔ تو یجادلونک وہ جھگڑتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے آپ کے ساتھ، فی الحق کے حق بات میں، بعد ما تبینہ بعد اس کے بعد جنگ کی جہاد کی بالکل واضح ہو گئی، فتح بالکل واضح ہو گئی تھی۔ کانما ایک کمزور ایمان والوں کو یا منافقین کو، کانما ان کو جہاد میں شرکت کرنا ایسا لگتا تھا، یساقون کہ کوئی ان کو دھکیل رہا ہو، کوئی ان کو کھینچ رہا ہو، لے جا رہا ہو الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اپنی موت دیکھ رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ ان کمزور ایمان والوں کو جہاد میں شرکت کرنا ایسی ناگواری محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی ان کو موت کی طرف جو ہے کھینچ رہا ہو۔ ابھی ہم پھر ترجمہ کرتے ہیں، کما جس طرح اخرج کا نکالا ربو کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کو اپنے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ جہاد کی طرف۔ وَإِنَّ فَرِيقًا اور ایک گروہ، ایک جماعت، من المؤمن مومنوں میں سے، لکارہون وہ ناخوش تھی، کراہت محسوس کر رہی تھی، یجادلونک وہ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے کہ ہم کیوں اتنی بڑی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، فی الحق کے حق بات میں، بعد ما تبینہ پس اس کے کہ وہ بات ظاہر ہو چکی تھی، کانما ان کو جہاد میں شرکت اس طرح لگ رہا تھا، یساقون الی الموت
کوئی ان کو موت کی طرف لے جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ اپنی موت جو ہے دیکھ رہے ہوں۔ ابھی جو ہے ہم احادیث مبارکہ کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے کورس میں جو ہے 100 انفال ہیں، موضوعات مطالعہ ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے من ہدی الحدیث، یعنی من ہدی الحدیث، حدیث کا تحفہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ۔ حدیث کہتے ہیں خبر کو، بات چیت کو، اور شریعت میں کہتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہو اس کو جو ہے حدیث کہتے ہیں، یا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہو یا کسی چیز پر خاموشی اختیار کی ہو، اس سب کو جو ہے احادیث کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، قول کو، فعل کو جو ہے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور بھی جو ہے واضح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن پاک کی اصل تشریح، قرآن پاک کی صحیح معنوں میں جو ہے معنی، مطالب، اس کو صحیح طریقے سے آسان انداز میں، بہترین انداز میں، نصیحانہ طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو پیش کیا۔ تو جس طرح ایک مسلمان کو قرآن پر جو ہے ایمان رکھنا ضروری ہے، اس طرح احادیث مبارکہ پر بھی جو ہے مومن کو جو ہے ایمان رکھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو جس طرح ایک مومن قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس سے جو ہے اپنے عمل کے لیے جو ہے چیزیں ڈھونڈتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ احادیث مبارکہ کا بھی کثرت سے مطالعہ کرے اور اپنی عمل جو ہے اپنی حدیث مبارکہ کے جو ہے مطابق فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول، اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم، جن چیزوں سے آپ کو منع کرے اس سے جو ہے منع کر۔ تو احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی موتی جواہر اور مسلمان کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ اگر ایک مسلمان حقیقی معنوں میں دنیا میں، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم پر جو ہے عمل کرے، قرآن کریم کو جو ہے اپنا زندگی کا مشن بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جو ہے اپنے عمل میں لائے۔ احادیث مبارکہ کا مقصد ایک مومن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا، صراط مستقیم کی طرف بلانا، اس کو جو ہے نیک راستہ دکھانا اور اس کو جو ہے گناہوں سے بچانا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ مشفق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی۔ ہر موقع محل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر کی ہے، امت کو ایسا راستہ دکھایا ہے، ایسی تعلیمات دکھائی ہیں کہ جو اپنی امت کو، امت محمدیہ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے لے جانے والی ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ پر جو ہے عمل کریں۔ تمام طلباء کرام کو چاہیے کہ اپنے تعطیلات میں، چھٹیوں میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کریں، قرآن کریم کو جو ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے جو ہے ہمیں معلوم ہوں کہ کہاں سے، احادیث مبارکہ سے۔ تو تمام طلباء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، تمام امت کے لیے جو ہے دعائیں کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے والدین کی جو ہے بہت زیادہ خدمت کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے جو ہے خصوصی طور پر دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مصائب سے، مشکلات سے، ان آفات سے اور جو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مسلط کی گئی ہے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے دور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔